کبھی یہ خیال آیا ہے کہ سائنسدانوں کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دوائی کام کر بھی رہی ہے یا نہیں؟ یا مان لیجئے کوئی کمپنی وہ کیسے فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی نئی مارکیٹنگ مہم کامیاب تھی؟ ان سب کا جواب ایک قسم کے اسٹیٹسٹیکل جاسوسی میں چھپا ہے، جسے کہتے ہیں مفروضے کی جانچ۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ ڈیٹا کو استعمال کر کے خیالات کو ثبوتوں کی کسوٹی پر کیسے پرکھا جاتا ہے۔ اور یہی سوال اصل میں ہر ریسرچ کے دل میں ہوتا ہے۔ ہم سب کے پاس آئیڈیاز تو بہت ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن انہیں صرف ایک اندازے سے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ثبوت، ایویڈنس۔ تو بس آج ہم اسی پزل کو حل کرنے والے ہیں کہ ڈیٹا کا استعمال کر کے یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ ہمارے آئیڈیا میں دم ہے بھی یا نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کو ایک کورٹ روم ٹرائل کی طرح سمجھیں۔ ایک نیا آئیڈیا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہے، اور ڈیٹا ہے ہمارا گواہ جسے پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا گنہگار ثابت ہوتا ہے یا بے گناہ۔ چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ تو آخر یہ مفروضہ یا ہائپوتھیسس ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ کوئی عام سا تکا یا اندازہ نہیں ہے، یہ ایک بالکل صاف قابل آزمائش بیان ہے، بالکل جیسے کورٹ میں ایک وکیل کا بیان ہوتا ہے۔ یہی وہ مرکزی الزام ہے یا دفاع ہے جس پر پورا کیس چلے گا۔ اور مفروضے کی جانچ جو ہے وہی اصل عدالتی کارروائی ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جہاں ہم اپنے خیال کو آزماتے ہیں، یہاں ڈیٹا بن جاتا ہے ثبوت، اور اسٹیٹسٹکس کے جو اصول ہیں وہ بن جاتے ہیں قانون، جن کی بنیاد پر جج یعنی ہم اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی ٹرائل میں، کسی بھی مقدمے میں ہمیشہ دو مخالف کہانیاں ہوتی ہیں آمنے سامنے، دو الگ الگ وضاحتیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، اسٹیٹسٹکس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہر اسٹیٹسٹیکل کیس میں دو کہانیاں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے پہلے سے قائم شدہ بات، یعنی وہ بات جو پہلے سے مانی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہے نئی بات، یعنی نیا آئیڈیا جو اس پرانی بات کو چیلنج کر رہا ہے، وہ دعویٰ جسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پہلے سے قائم شدہ بات ہے اسے ہم کہتے ہیں عدمی مفروضہ یا H0۔ یہ وہ کہانی ہے جو کہتی ہے سب کچھ نارمل ہے، یہاں کچھ بھی دلچسپ نہیں ہو رہا۔ یہ جمود ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مرد اور خواتین طلباء کے لائبریری استعمال کرنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک سادہ بورنگ سی بات۔ اور پھر اس کے مقابلے میں ہے متبادل مفروضہ یا H1۔ یہ ہے ہماری پرجوش کہانی۔ یہ کہتی ہے ایک منٹ رکیے، یہاں کچھ تو ہو رہا ہے۔ یہی وہ دریافت ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہے گی نہیں، لائبریری کے استعمال میں ایک واضح اہم فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دو کہانیاں ہیں، لیکن ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ کون سی کہانی زیادہ اعتماد کے قابل ہے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ اصول چاہیے، انہیں سمجھیں کہ یہ ہماری تحقیقات کے ثبوت کے اصول ہیں۔ اور یہ نمبر 0.05 یہ ہمارے کیس کا سب سے اہم اصول ہے۔ اسے کہتے ہیں اہمیت کی سطح یا الفا۔ یہ سمجھ لیں ایک لکیر ہے جو ہم نے زمین پر کھینچ دی ہے۔ یہ طے کرتی ہے کہ ثبوت کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اسے شک سے بالا تر مان لیں۔ تو اس 5% کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ ہم صرف 5% کا خطرہ لے رہے ہیں کہ کہیں ہم غلطی سے یہ نہ کہہ دیں کہ کوئی اثر ہے، جبکہ وہ صرف ایک اتفاق ہو، یعنی ہم 95% یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہیں سے انٹری ہوتی ہے پی ویلیو کی۔ یہ ہمارے مقدمے کا سب سے اہم ثبوت۔ پی ویلیو بس یہ بتاتا ہے کہ اگر پہلے والی بورنگ کہانی سچ ہوتی تو جو نتائج ہمیں ابھی ملے ہیں ان کے ملنے کا امکان کتنا کم تھا۔ یعنی پی ویلیو جتنا چھوٹا ہوگا ہمارے نتائج اتنے ہی حیران کن ہوں گے، اتنے ہی غیر معمولی۔ اور یہاں آتا ہے ہمارا آخری فیصلہ کن اصول، بڑا آسان ہے یاد رکھنا۔ اگر پی ویلیو کم ہو تو پرانی کہانی کو جانا ہوگا، یعنی اگر ہمارا ثبوت ہمارے 5% کے معیار سے بھی زیادہ حیران کن ہے تو ہم اس پرانی بورنگ کہانی کو مسترد کر دیتے ہیں اور نئے دلچسپ خیال کو قبول کرتے ہیں۔ تو اب جب سارے اصول سمجھ آ گئے ہیں، چلیے انہیں ایک اصلی کیس پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ اسے ایک کیس فائل سمجھیں جسے ہم اب اپنے نئے جاسوسی کے اوزار سے حل کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے، تو کیس فائل یہ ہے۔ تحقیقی موضوع: لائبریری اورینٹیشن کا طلباء کے لائبریری استعمال پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہماری پہلے سے قائم شدہ بات یا H0 کہتی ہے کہ اورینٹیشن کا کوئی اثر نہیں ہوتا،
और हमारी नई बात H1 कहती है कि नहीं, ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है, उसका असर होता है, और हमारा सबूत का मायार अल्फा मुकर्रर है 0.05 पर। डेटा के तज्जिए के बाद हमें जो सबूत मिला है उसकी पी वैल्यू निकली 0.02। ये है सच्चाई का लम्हा। अब वक्त है अपने सबूत को अपने म्यार के सामने रखने का। और फैसला बिल्कुल साफ है। हमारा सबूत है 0.02, जो हमारे मेयार यानी 0.05 से छोटा है। इसका मतलब हमारा सबूत ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा हम पूरे एहतमाद के साथ पहले से कायमशुदा बात को मुस्तरद करते हैं। केस बंद। तो फैसला ये है, शवाहिद इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन से वाकई तुलबा के लाइब्रेरी इस्तेमाल में बेहतरी आती है। हमारा नया दिलचस्प आइडिया ये केस जीत गया है। चलें, अब जब हमने एक केस हल कर लिया है तो थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इस पूरे अमल को एक दफ़ा फिर से देखते हैं, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये असल में एक सादा 4 कदमी अमल है, एक जासूस की किताब जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहला कदम, अपनी दोनों कहानियां बताइए, H0 और H1। दूसरा कदम, अपना मंसूबा बनाइए, यानी अहमियत की सतह अल्फा मुकर्रर कीजिए। तीसरा कदम, डेटा का तज्जिया कीजिए और पी वैल्यू निकालिए। और आखिर में चौथा कदम, नताइज की तशरीह कीजिए, पी वैल्यू का अल्फा से मुवाजना करके अपना फैसला सुनाइए। यही वो मुनज़्ज़म तरीका है जो अंदाज़ों को काबिल अमल इल्म में बदल देता है। और आखिर में एक सवाल, ये जो ताकतवर आला है ये सिर्फ साइंस लैब्स के लिए नहीं है। ज़रा सोचिए, कारोबार में, सेहत में या ज़ाती तरक्की में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां इस तरीके को इस्तेमाल करके हम अपने अंदाज़ों को चैलेंज कर सकते हैं और सबूत की बुनियाद पर बेहतर फैसले कर सकते हैं।